خیر مقدم ناظرین، آپ کو عالم گلوبل پریس میڈیا میں خاص ملاقات میں آج ہمارے خاص مہمان ہیں راتر مہراج، جنہوں نے لوگوں کے لیے کافی کچھ کیا ہے۔ ناظرین، پہلے جانتے ہیں انہی سے کہ انہوں نے اپنی سکولنگ کہاں کی اور انہوں نے جنم کہاں لیا، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم مہراج صاحب۔ وعلیکم السلام، شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ میں نزبل ہلال آباد نزبل میں رہتا ہوں، جو مانسبل کے کنارے ہمارا گاؤں ہے، وہاں میں نے جنم لیا ہے۔ میری سکولنگ ہوئی ہے بیبز لینڈ سکول سنبل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائر سیکنڈری میں نے 12th کیا اور گریجویشن میں نے گاندربل سے کی۔ سکولنگ کے ساتھ ساتھ جب میں نے 10th پاس کیا تو مجھے سیاست کا شوق تھا، لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے سیاست میں بھی PDP کے ساتھ میں ایز اے یوتھ پریزیڈنٹ رہا ہوں کافی سالوں کے ساتھ، اور اس کے بعد میں سرپنچ بھی بنا اور DDC الیکشن بھی حال ہی میں لڑا، جو چند ووٹوں سے پیچھے رہ گیا، لیکن بڑا مقابلہ ہوا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مجھے ووٹ دیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہمیشہ یوتھ کی بات کی ہے، یوتھ کو ریپرزینٹ کیا، چاہے سپورٹس کو لے کر، ڈرگز کو ایشوز کو لے کر میں ہمیشہ لوگوں کے آگے، ڈیولپمنٹ کو لے کر، بجلی، روڈز، پانی کو مدعوں کو لے کر میں نے ہمیشہ آگے آیا۔ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ حال ہی میں آپ نے آپ کے گاؤں میں ایک خشک سالی جو تھی، لوگوں کو کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، بڑی مشقت آپ نے کی، وہ کیا تھا؟ دیکھیں، ایک انسان کا عہدہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ ایک MLA اور ایک سرپنچ اور ایک MP اگر وہ من سے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، اور مجھے لوگوں نے سرپنچ بنایا۔ میں وہ واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج موقع ملا ہے۔ جب لوگ فاقہ کشی پہ آ گئے، خشک سالی آ گئی، لوگوں کے کھیت سوکھ رہے تھے، تو گاؤں والے میرے پاس آ گئے، کافی لوگ یہاں پہ عورتیں، کہ ہمارے کھیتوں کو بچائے۔ میں ایک سرپنچ تھا، میرے پاس اس وقت کوئی دماغ میں یہ بھی نہیں تھا، میرے پاس پیسے بھی اویلیبل نہیں تھے، تو میں بڑا پریشان تھا۔ میں بڑے ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، یہاں کے DC صاحب کا، چاہے وہ بلاک ڈیولپمنٹ افسر ہو، BDO ہو، چاہے خاص کر یہاں کے ہمارے CPO پلان، چیف پلان امتیاز صاحب، ایگزن ہو، جو بھی ہو، JE ہو، ہر ایک نے ہمیں ایک ٹیم ورک کر کے یہ کام انجام دیا۔ میں اکیلا کچھ نہیں کرا، اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کا رول ہے وہ میرے پنچایت کے پنچوں کا ہے، میں ان کے بغیر تو، اور لوگوں نے بھی مجھے ساتھ دیا کہ 10 دن میں ہم نے وہ بورویل بنائے، جو ابھی کافی لوگوں میں ابھی دوسرے علاقوں سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کر لیا۔ مجھے جموں پنچایت سے فون رہے، دوڑا سے، کشتواڑ سے۔ لیکن ایک اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کی ٹیم نہیں ہوتی، جب تک اس کا ایڈمنسٹریشن کا ساتھ نہیں ہوتا۔ میرا صاحب، بات کریں کہ آپ نے لوگوں کی خدمت ہر وقت کی ہے، یہ ہم نے لوگوں سے ہی سنا، خاص کر آپ متاثر کہاں ہوئے، کہاں آپ کو وہ لگا کہ یہاں کرنے کی ضرورت ہے، وہ کہاں؟ دیکھیے، جب یہ سوکھا پن آیا تھا کھیتوں میں تو لوگ کافی پریشان تھے۔ جب میں نے ان کو 3 بورویل دیا، ان کے کھیت ہرا بھرا ہوئے۔ جب پہلے میں ان کو دیکھتا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، میں بھی اس ٹائم بہت رویا، اندر مجھے بہت پریشانی۔ جب میں نے ان کی چہروں پہ خوشیاں دیکھی، اس وقت میری دنیا میں سب سے بڑی خوشی وہی تھی کہ میرے لوگ خوش ہیں، ان کو کھیتوں میں پانی ملا، ان کے کھیت ہرے بھرے ہو گئے۔ تو اس میں جموں کشمیر پولیس کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، خاص کر ADGP گیلانی صاحب، SSP نواب صاحب، شبیر نواب صاحب، جو 21 RR کے، یہ 21 IRP جو بٹالین ہے ہماری، انہوں نے ہمیں 3 پمپ پرووائڈ کیے، ان سے بھی کافی ہمیں کھیت زرخیز ہوئے، پانی ملا کھیتوں میں، تو خوشحالی آ گئی۔ اس وقت زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن مجھے تب تھا جب میرے تینوں پمپ چل گئے اور تینوں کام کر رہے اور لوگوں کو پانی دے رہے۔ میں یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو ایک بار پھر دل سے سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ان پمپ کو بنانے میں، تب تک میں ادھورا تھا۔ اور ایک بات میرا صاحب، کیونکہ یوتھ جو یہاں کی ہے یہ نعرے بازی کرتے ہیں آپ کے حق میں، یہ کیا راز ہے؟ کیا آپ نے کون سا بڑا کارنامہ اور یوتھ کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، میں ان کا میں راتوں رات ان کا مسیح نہیں بنا ہوں، میں نے کافی محنت کی ہے، میں نے گراؤنڈ لیول سے کام سٹارٹ کیا، میں نے یوتھ کی بات ہمیشہ کی، چاہے وہ ڈگری کالج میں ایڈمیشن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سپورٹس کو لے کر کوئی مسئلہ ہو، پلے فیلڈ کہیں پہ، چاہے جہاں پہ میرے ہاتھ پہنچے، میں نے ہمیشہ یوتھ کی آواز اٹھائی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے وہ کالج کا دن مجھے یاد ہے جب ایک
बाप अपनी बेटी को लेकर कॉलेज आया था और वो गेट पे रो रहा था, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो मेरा सीना कलेजा, यहाँ के एमएलए एमपीज, यहाँ के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो उस टाइम उनको आगे नहीं आया, लेकिन मैं एक नौजवान उनको एडमिशन दिला सका। तो उनके पास इतने बड़े पावर दिए लोगों ने, खाली लोगों से वोट लेते हैं, करते कुछ नहीं। जब मैं एक छोटा सा सोशल एक्टिविस्ट, एक छोटा सरपंच इतने बड़े काम कर सकता हूँ, तो उनके पास इतनी वसाइल, इतने पैसे, इतने पावर है, वो क्यों नहीं कर सकते? वो करते नहीं है, उनको खाली अपनी कुर्सी के लिए करना है। तो यूथ ने भी हमेशा मुझे अपना रहबर माना, अपना रोल मॉडल माना, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आगे चलकर जितना मुझे पावर आएगा मैं उतना काम करूँगा। अभी मैं यहाँ पे एक स्टेडियम के लिए बात की है कि सोनावारी में जैसे बांडीपुरा में स्टेडियम है, जैसे गांधरबल में स्टेडियम है, वैसा एक स्टेडियम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सोनावारी में भी होगा। मेरा साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ की जो यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ है, और उनके लिए अगर देखा जाए हर एक गांव में, क्योंकि अगर सब डिवीजन संभल की बात की, काफ़ी जगह वहाँ ऐसे है जहाँ पर प्ले फील्ड नहीं है, तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये कौन सा बड़ा मसला है। जब मैं सरपंच हो के अपने गांव में एक स्टेडियम बना रहा हूं, अभी उसका काम चल रहा है, उसमें और फंड्स आ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता कोविड की वजह से उसका काम रुका। तो यहाँ के एमएलए क्यों नहीं कर सकते थे? यहाँ के डीडीसी, मुझे खुदारा बोलिए, पहले डीडीसी है कहाँ? लोग ढूंढ रहे, जब से वोट डाले लोगों ने, ना उनका कहीं पता है ना कहीं पता है, ना वो किसी गांव में दिखाई दे रहे, ना कहीं काम कोई काम उन्होंने किया। मुझे बताइए, जब से डीडीसी इलेक्शन हुआ यहाँ के चेयरमैन है कहाँ? मुझे बताइए, यहाँ का डीडीसी है कहाँ? कभी आपने उसको कॉलोनी में देखा है? कभी मैंने देखा कि वो कहीं पब्लिक दरबार कर रहा है? कभी कहीं देखा है कि खुदारा? आप भी मुझे बताएं, आप यहाँ के एक्टिव प्रेस वाले हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप मुझे बताएं, आपने अपने दिल पर हाथ रख के कहे कि कहीं चेयरमैन ने कहीं पब्लिक मीटिंग की है? किसी गांव में गए हैं? यहाँ के डीडीसी कहीं गए हैं? ये सारे उन लोगों को बेवकूफ बना रहे। ये चंद लोग हर गांव में 4 या 5 बंदे ऐसे चंद लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे। इन्होंने 30 साल 40 साल से बेवकूफ बनाया, और ये फिर से इंशाल्लाह मुझे इस बार यूथ पे भरोसा है, नए जनरेशन पे भरोसा है। वो ये जो पुराना इनका सिस्टम है ये चेंज होगा। कुछ वोट रह गए लास्ट में, इंशाल्लाह ये मुझे ताकत देंगे। मुझे नहीं, जे अपने उस नुमाइंदे को चुने जो लोगों के बीच में रहे। जब मैं एक सरपंच होकर इतना काम कर सकता हूं, तो चेयरमैन क्यों नहीं कर सकता है? डीडीसी क्यों नहीं कर सकता है? मुझे खुदारा बोलिए, आप वो दिखाई दे रहे हैं कहीं? एक मीटिंग मुझे दिखाई, एक काम उनका दिखाइए। मेरा साहब, और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी पंचायत बेस्ट पंचायत बांडीपुरा में, क्या कह रहे हो आप? ये क्या सच है या लोग अफवाहबाजी करते हैं? नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ एक पोर्टल बना है जो पंचायत, इंशाल्लाह उसको नेशनल लेवल पे भी वो अप्रूव हो चुका है। उसमें दिखाते हमारी पंचायत पिछली बार 25वीं नंबर पे थी, तो इन 2 सालों में नंबर 1 बन गई, और मेरा पंचायत मॉडल पंचायत बनने वाला है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें एक बहुत बड़ा इनाम भी मिला, एक अवार्ड से भी नवाजेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारे पंचायत में जो काम हुए हैं वो लोगों के हित में हुए हैं। वो लोगों के जो लोग चाहते हैं, मैंने वही काम किया है। मैंने अपने घर का कहीं दीवार नहीं बनाया, मैंने घर का रोड नहीं बनाया, मैंने अपने घर में कहीं वो चीज़ नहीं की जो मेरी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। मैंने वो काम किया। मैं आप देखिए, हमारे हेल्थ वेल्थ सेंटर बन गया, वहाँ अब डॉक्टर बैठता है। मेरे लोगों को अब 7 किलोमीटर दूर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। मेरे गाँव में वो फैसिलिटी अब अवेलेबल है। किसी को मामूली दर्द होता है तो मेरे वहाँ पे इलाज होता है। और यहाँ पे मेरे गांव में अब रोड देखे, आप अगर जूता निकाल के चलेंगे आपको एक मिट्टी का दाना भी आपके पैर में नहीं लगेगा। मेरा गांव में बिजली के तार नए लगे, पोल नए लगे, 7 नए ट्रांसफार्मर मेरे गांव में लगेंगे आने वाले 1-2 महीने में। मेरे गांव में सोलर लाइट्स लगेंगे, हर 5-5 घर में एक सोलर लाइट लगेगी, हर गली में सोलर लाइट लगेगी। मेरा गांव इंशाल्लाह आने वाले वक्त में लंदन से टच करेगा। एक सरपंच जब इतना कर सकता है तो एक जो हमारे यहाँ के ठेकेदार है वो क्यों नहीं कर सकते? और इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, मेरे गांव में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ गए, जो एक ख्वाब होता है गांव का कि हमारे गांव में गवर्नर साहब आए, और उसने 2 करोड़ की पार्क और सैंक्शन हो गई है। वो मॉडल टाइप पार्क है, उसका काम भी स्टार्ट होने वाला है। मेरे गाँव में स्टेडियम बनने वाला है।
جو پورے علاقے کے لوگ وہاں کھیلے, میرے گاؤں کے بچے بھی کھیلیں گے, ارد گرد جتنے بھی سنبل کے, ونگی پورہ کے جو بھی گاؤں ہے وہ وہاں پہ کھیل سکتے ہیں. میں صاحب یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے, کیونکہ آپ نے ابھی کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب میرے گاؤں آئے, تو آپ کے گاؤں میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے کیا گفٹ دیا ہے آپ کے؟ دیکھیے سبھی بول رہے تھے کہ گورنر صاحب نے دیا کیا, آج میں وہ یہاں پہ کھلا سکوں. میرے گاؤں میں گورنر صاحب آئے, 2 کروڑ کی پارک سینکشن ہوگی, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میرا جو روڈ ہے اس میں 18 لاکھ روپے آ گئے, جو ٹچ کرے گا دوسرے ڈسٹرکٹ کے ساتھ وہ پورا روڈ نیا بنے گا. میرے گاؤں میں چلڈرنز پارک بنے گی, میرے گاؤں میں اسٹیڈیم بنے گا جو اپرووا سینٹر اسکیم ہے. تو اس سے بڑی اچیومنٹ کیا ہو سکتی ہے. میکڈمائزڈ روڈ ہوئے, اور میرا گاؤں ابھی اگر میں کسی ایڈمنسٹریشن کے افسر کے پاس جاتا ہوں, وہ بولتا ہے کہ یہ مہراج کا گاؤں نہیں, یہ گورنر کا گاؤں ہے, کہ یہاں پہ خود گورنر صاحب آ گئے. جو خود کام کرے گا اس کا ساتھ ایڈمنسٹریشن بھی دیتی ہے, اس کا ساتھ افسر بھی دیتے ہیں, اور جو اچھا کام کرے گا, لوگوں کا کام کرے گا تو سبھی خوش ہوتے ہیں. جیسے میں نے 3 بور ویل بنائے, لوگوں کا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ پوری ایڈمنسٹریشن کیا, دلی تک وہ ویڈیوز وائرل ہوئے, اور وہ فوٹوز آپ نے کیسے کیا. مجھے دوسرے پنچایت سے بھی فون آ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے کیا, تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسے ایسے کیا. تو یہ ایک رول ماڈل بن گیا. میرا صاحب ان سرپنچ حضرات کو کیا آپ میسیج دینا چاہتے ہو, کیونکہ جس طرح آپ نے لوگوں کے ہت میں کام کیا, غریب کے فلاح بہبود کے لیے کام کیا, یا گاؤں میں کچھ کمیاں تھی جو آپ نے دور کی, ان سرپنچ حضرات یعنی کہ پورے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے سرپنچ حضرات کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہو کہ وہ آپ کی طرح کام کریں؟ دیکھیے سرپنچ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے, سب سے پہلے وہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. اب ایجوکیٹڈ وہ نہیں ہے تو پھر بھی اس کو کسی کے پاس جانا ہے, اسے لینی ہے, گائیڈ لائنز لینے, اس کے پاس اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کام میں یہ پیسے. اور سب سے بڑی بات اس میں گرام سبھا ہوتی ہے, اپنے لوگوں کو بلانا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں پیسے کمانے کے لیے کام کروں گا, نہ آپ کام کر سکتے ہو نہ پیسے کما سکتے ہو. اگر آپ کا چاہو گے کہ ایک سرپنچ چاہتا ہے کہ میرا گاؤں خوش رہے, میرا گاؤں کے کام ہو جائے, میرے گاؤں کی بیسک فیسلٹی, روڈ, پانی, بجلی یہ بن جائے, تو اس کو کام کرنا ہے, من کی لگن سے کام. کیونکہ ہر گاؤں میں ایسے بندے ہوتے ہیں جو نگیٹو ہوتے ہیں, وہ ہر گاؤں میں 10-12 بندے ہوتے ہیں. ان کی طرف نہیں دیکھنا, آپ کو آگے بڑھنا ہے, آپ کو ان کی طرف نہیں دیکھنا, آپ کو لوگوں کا کام کرنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے یہ کتنے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اور لوگ کتنے خوش ہیں. اگر پرسنٹیج زیادہ خوش ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن ہے. میں سرپنچوں آپ کے مادھیم سے سرپنچوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ کہ وہ دیکھے, وہ اپنے لوگوں سے بیٹھ کر کام کریں, وہ ایڈمنسٹریشن سے مل کر کام کریں کہ ہمیں کون سی چیز ضرورت ہے تو وہ کام اٹھائے, ضروری کام. آپ اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے کام مت کرو. اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ اس کو کوئی نہیں لے سکتا. اگر میرے نصیب میں MLA ہوگا تو مجھے کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. اگر میرے نصیب میں مجھے سرپنچ ہی لکھا ہوگا مجھے کوئی نہیں بنا سکتا ہے. لیکن میں من کے ساتھ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے, لوگ بھی خوش ہیں. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ راثر مہراج صاحب جنہوں نے اپنے خیالات ہم سے شیئر کیے. ناظرین, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو باقی سرپنچ حضرات ہیں پورے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کی, ان کے لیے کیا مسئلہ. انہوں نے وہاں پر ایک بات صاف کہی ہے, کیونکہ من کی لگن سے جو کام کرے گا وہی کامیابی حاصل کرے گا. کیمرہ مین عمر افضل کے ساتھ بشیر احمد کو دیجیے آج کے پروگرام سے اجازت. ملتے ہیں نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے آپ سے دعا لیتے ہیں. خدا حافظ.